اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم جو زمانہ جاہلیت میں جو حج ہوا کرتے تھے، ہم اس کے بارے میں اور پھر ہماری شریعت مطہرہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کیا اصلاحات ہوئیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو ناظرین، ہم نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء، جتنے رسول اعظام علیہم السلام گزرے ہیں، سب نے حج فرمایا، سب خانہ کعبہ کی طرف آئے۔ ایک علیحدہ بات ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں جب طوفان آیا تھا، اس کے بعد سے اٹھا لیا گیا، لیکن بہرحال تعیین تھی کہ اس مقام پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد خیف میں 70 انبیاء کے مزارات ہیں، جو ظاہر ہے کہ پوشیدہ ہیں لیکن ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تو حج ہوا کرتا تھا۔ پھر ظاہر ہے کہ آگے زمانہ جاہلیت آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 550 برس کا عرصہ گزرا، تو اس میں پھر بہت سی چیزیں جو ہے وہ شامل ہو گئی۔ مثال کے طور پر ہم نے بتایا آپ کو کہ زمانہ جاہلیت میں برہنہ طواف ہوا کرتا تھا، اسلام نے اس کی بے کنی فرمائی اور اس کا رد فرمایا۔ اسی طریقے سے اہل یمن جو ہے وہ زاد راہ لے کر نہیں جاتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کر جاؤ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ ناظرین، اسی طریقے سے خانہ کعبہ پر نا خون اور کھالیں چڑھائی جاتی تھیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں کیا تھا کہ گویا کہ نظریں پیش کرنا اور الٹی سیدھی حرکت اس طرح کرنا، گویا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خون اور کھال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہرگز قربانی کا خون اور اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتے، اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا بھی رد فرمایا کہ یہ چیزیں نہیں کرو، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تم نے جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا، اب اگرچہ انسان اس سے مستفیض ہو رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، تمہارا ثواب پہنچ چکا ہے، تمہارا تقویٰ، تمہاری پرہیزگاری پہنچ چکی ہے۔ پھر اسی طرح ناظرین جو ہے وہ صفا پر، یعنی جو صفا مقام ہے، صفا پہاڑی ہے، چکنا پتھر، صفا کا معنی ہے چکنا پتھر، یہاں پر اسعاف نامی ایک بت تھا، اور مروہ کے مقام پر، مروہ کی پہاڑی پر ایک نائلہ نامی بت تھا، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر اس طریقے سے وہ اپنے طریقے سے عبادات جو ہے سر انجام دیا کرتے تھے۔ اب جب بیت اللہ کا طواف کرتے اہل جاہلیت، تو ان بتوں کو آ کر چھوتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ثواب ہے۔ تو اس کے بعد چونکہ وہاں پر بت تھے، تو مسلمانوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اب یہاں پر ہم سعی کریں یا نہ کریں، کیونکہ یہاں بت تھے اصحاف اور جو ہے وہ نائلہ، تو اب یہاں پر سعی کی جائے یا نہیں کی جائے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، تو تم میں سے جو حج کرے یا عمرہ کرے اسے چاہیے کہ یہاں کی سعی کرے۔ اب یہاں پر الفاظ ہے کہ کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ سعی کرے، لیکن وہ ایک سوال کے جواب میں تھا، لیکن اب یہاں پر جو بھی عمرہ کرے گا، حج کرے گا، تو یہاں کی سعی اس کے لیے واجب ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔
اور ہمارا جو آج کا پروگرام ہے اور اس میں سبق ہے سورہ حجر ہے اور اس کی آیت نمبر 48 ہے۔ آیت نمبر 48 آج کے سبق میں شامل ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں مخرجین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مخرجین پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقفے اندر 48 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 48 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ لا ایک کلمہ، یمسو دوسرا، یمسو دوسرا، ہم تیسرا، فی چوتھا، نصبن پانچواں، واو چھٹا، ما ساتواں، من آٹھواں، بی نواں، مخرجین دسواں۔ کل یہاں پر 10 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ لا یمسو ہم، یمسو علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے یمسوہم۔ لا یمسوہم، فی علیحدہ، ہا علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے فیہا، نصب و ما۔ اچھا، نصب میں با کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، یعنی نصب و نہیں، نصب وما، نصب وما۔ اچھا، یہاں پر یعنی وما ہم، من علیحدہ، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے منہا۔ ہم میں میم ساکن ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ وما ہم منہا بی مخرجین، ملا کر پڑھیں گے بمخرجین۔ را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں اور زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر پر کر کے پڑھا جائے گا کہ را پر زبر ہے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، آج کی آیت کریمہ، اور پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال اور حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یمسہم، فیہا نصب، فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین۔ یہ آیت نمبر 48 ہے۔ اچھا جی ناظرین، یہ آج کا سبق ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے، اچھا جی، فیہا، اس پر بھی اعراب لگا دیتے ہیں، اعراب رہ گئے۔ فیہا، اچھا، سب سے پہلا اسم یہاں پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، وہ ہے ہم ضمیر، ہا ضمیر، نمبر 1۔
نمبر 2 نصبن، یہاں پر بھی ہم ضمیر ہے، نمبر 1 آئے گا، یہاں ہا ضمیر نمبر 1۔ اور تیسرا اسم ہے مخرجین، تیسرا اسم ہے مخرجین۔ پہلا ہم اور ہا، اچھا دوسرا ہے نصب، اور تیسرا ہے مخرجین۔ اچھا جی، یہاں مخرجین ہے، پھر اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے یمسو، پہلا فعل ہے یمسو، اور مجھے ایک ہی فعل نظر آ رہا ہے، یمسو۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف لا، دوسرا فی، تیسرا واو، چوتھا ما، پانچواں من، چھٹا بی۔ نمبر 1 لا، نمبر 2 فی، نمبر 3 واو، نمبر 4 ما، نمبر 5 من، نمبر 6 بی۔ اب ناظرین آپ دیکھیں کہ 3 اسماء ہیں، ایک فعل ہے، 6 حروف، تو کل ملا کر جو کلمات کی تعداد ہے وہ 10 ہے۔ کل ملا کر 10 کلمات ہیں۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو یا متصل ہو یا منفصل ہو تو ناظرین ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ اور ہا، یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں۔ ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم ایک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب آئیے دیکھیں ناظرین، دوسرا اسم جو ہے وہ ہے نصبن۔ نصب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے سین سے نصب، ٹھیک ہے نا، نون سین با، وہ جو آدمی جس یوں سمجھ لیں کہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے آباء و اجداد، اس سے بیان کرنا یہ نسب کہلاتا ہے، اور عام طور پر جو نسب ہوتا ہے وہ والد سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، صاد سے جو نسب ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے تھکاوٹ، اس کا معنی ہے تکلیف، تھکاوٹ، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ تھکاوٹ میں بھی تکلیف ہی ہوتی ہے، اور تکلیف بعض اوقات ایسی ہوتی ہے، بعض اوقات تھکاوٹ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد مخرجین ہے۔ مخرجین یہ جمع کا صیغہ ہے اسم فاعل کا۔ مخرجین اور مخرجون یہ 2 جمع آتی ہیں، اور اس کا جو مفرد ہے وہ ہے مخرج۔ مخرج بروزن مفعل، مخرج اسم مفعول ہے۔ اسم مفعول وہ اسم جس میں مفعولیت والا معنی پایا جائے، کیا گیا، جانا گیا، سنا گیا، یہ عام طور پر یعنی اسم مفعول کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا معنی کیا ہوگا؟ مخرج۔ مخرج کا معنی جسے نکالا گیا ہو، اور مخرجین اور مخرجون جنہیں نکالا گیا ہو۔ مخرجین اور مخرجون جمع ہے، تو مخرج ایک وہ جسے نکالا گیا، مخرجین اور مخرجون 2 سے زائد، یعنی بہت سے لوگ جنہیں نکالا گیا ہو۔
اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں چلتے ہیں افعال کی جانب. یمسو، یمسو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ یعنی پہنچتا ہے یا وہ پہنچے گا. اور مسا یمسو کا مطلب وہ مس ہوتا ہے یا وہ مس ہوگا. لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں لا آ رہا ہے، یہاں پر لا ہے. لا جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو ناظرین یہ نفی کا معنی دیتا ہے. تو لا یمسو، اس کا معنی کیا ہوگا؟ لا یمسو، وہ نہیں پہنچے گا. اب چونکہ آگے جو فاعل بن رہا ہے وہ نصب بن رہا ہے، تو نصب تھکاوٹ یا تکلیف، تو ہمارے ہاں عام طور پر ترجمہ ہوتا ہے اس کا مؤنث کا. تو یعنی کیا نہیں پہنچے گا؟ ان تھکاوٹ. تو ہم تھکاوٹ پہنچے گا تو نہیں بولتے، ہم تکلیف پہنچے گا تو نہیں بولتے، ہم یہ کہتے ہیں تکلیف پہنچے گی یا تھکاوٹ پہنچے گی. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نہیں پہنچے گی تھکاوٹ یا تکلیف. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب. لا پہلا حرف ہے، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور نفی کا معنی دیتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے نہیں. اور فی یہ ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رہے ناظرین کہ ظرف زمان بھی ہوتا ہے، ظرف مکان بھی ہوتا ہے. ظرف زمان کیسے کہتے ہیں؟ جسے کسی وقت کو بیان کیا جائے، کسی وقت کو یا زمانے کو. جیسے میں کہتا ہوں فی الصباح یا فی الصبح صبح میں، فی الظہر ظہر میں، فی المساء شام میں، فی اللیل رات میں، یہ زمانے کی مثال ہے. اسی طریقے سے فی المکتبی آفس میں، فی اسٹوڈیو یعنی اسٹوڈیو میں، فی المسجدی مسجد میں، فی البیتی گھر میں. تو جہاں مقام کو بیان کیا جائے تو وہ ظرف مکان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کسی مکان کو بیان کیا جائے. تو یہاں پر یہ چونکہ بات ہو رہی ہے جنت کی، تو فرمایا کہ اس میں یعنی جنت میں، تو یہ ظرف مکان ہے. فی کا معنی ہے میں. واو ہے، واو کا معنی ہے اور ما یہاں پر حرف نفی ہے اور اس کا معنی ہے نہیں. من کا معنی ہے سے، اور من یہاں پر تبیین کے لیے، بیانی کے لیے آتا ہے، بیان کے لیے آیا ہے. ناظرین ویسے تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، بعضیت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یہاں تبیین کے لیے ہے. اور عام طور پر من و عن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہ بالعموم اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی بات بیان کی جائے جو آپ اے ٹو زی جانتے ہوں، تو آپ کہتے ہیں یار من وان مجھے معلوم ہے، یعنی جو آپ نے کہا حرف بحرف مجھے اس بات کا علم ہے. تو یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ اسے من وان پڑھتے ہیں. اکثر لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے وزن پر من ہے، ایسا نہیں ہے، یہ من وان ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہے بی، یہ حرف با ہے، با کے نیچے زیر ہے. تو بی ساتھ مدد، تعاون، عوض، مقابلے، سبب کے معنی میں ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات اس کا معنی کچھ بھی نہیں ہوتا، فقط کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اور عرب میں یہ متعارف ہے. تو ناظرین یہ یہاں پر اس کسی معنی میں نہیں، اور یہاں پر صرف حسن کلام کے لیے ہے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 کلمات ہیں. 10 کلمات میں کل ایک ہی کلمہ ہے جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ من میں من مان. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو آئیے ملاحظہ فرمائیں. لام الف زبر لا، یا زبر یا، میم سین زبر مس، سین پیش سو، لا یمسو، ہا میم پیش ہم، لا یمسوہم. فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، لا یمسوہم فی ہا. نون زبر نا، صاد زبر صا، با واو دو پیش بوں، نصبوں. واو زبر وا، میم الف زبر ما، نصبوں وما، ہا میم میم پیش ہم، وما ہم. میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، وما ہم منہا. با زیر بی، میم خا پیش مخ، را زبر را، جیم یا زیر جی، نون زبر نا، بمخرجین، بمخرجین. یہاں وقف پڑھیں گے تو بمخرجین پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها فيها نصب وما هم منها بمخرجين۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضرت کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور ناظرین اس میں سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم آپ کو حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمہ، اور یعنی آسان فہم ترجمہ، اور پھر اس کے ساتھ ناظرین ہم تفسیر بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے، عوام الناس اس بات کو بڑا مرغوب رکھتے ہیں کہ جی ہمیں قرآن کا لفظی حرف بہ حرف ترجمہ آنا چاہیے، تو وہ بھی سکھاتے ہیں۔ اور لیکن حرف بہ حرف ترجمہ آنے کے باوجود ناظرین پھر ان کو جوڑ کر آسان فہم ترجمہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اسے ظاہر کہ کرنا پڑتا ہے، تو ہم آسان فہم جو با محاورہ ترجمہ وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اچھا جی، حرف بہ حرف ترجمہ بھی آپ کو آ گیا، آسان فہم ترجمہ بھی، لیکن پھر تفسیر جو ہے وہ ظاہر کہ اس کا جو شان نزول ہے، اور پھر اس کے احکامات ہیں جو اس سے اخذ کی جاتے ہیں، وہ تو چیزیں نہیں آ سکتی، تو ہم تفسیر بھی اس لیے آسان انداز میں عرض کرتے ہیں تاکہ ایک مکمل پیکج آپ کے سامنے آ جائے۔ تو سب سے پہلے ناظرین ہم حرف بہ حرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ لا نہیں، یمسو پہنچے گی، لا یمسو وہ نہیں پہنچے گی، ہم انہیں جو جنت میں رہتے ہیں، اس سے مراد وہ ہے۔ فی میں، ہا اس، یہاں ہا ضمیر جنت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ نصب تھکاوٹ تکلیف، وا اور ما نہیں، ہم وہ، اور یہاں ہم سے مراد بھی جو جنت میں رہیں گے۔ من سے، ہا اس، یہاں ہا سے مراد بھی ناظرین یعنی ہا سے مراد جو جنت ہے وہ ہے۔ بی اس کا معنی کچھ بھی نہیں۔ مخرجین نکالے جائیں گے، وہ لوگ جو نکالے جائیں گے۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بہ حرف ترجمہ، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين۔ ان کو وہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ ان کو وہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں اب تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 42 سورہ الحجر۔ اچھا، اب اس کی تفسیر میں ناظرین کچھ باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، خاص طور پر کہ اس میں جو فرمایا نا کہ بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط نہیں، رب تعالیٰ فرما رہا ہے، سوائے ان گمراہوں کی جو تیری پیروی کریں۔ تو اب اس پر یہ کہ انسانوں پر جنات کا جو تسلط ہے وہ نہیں ہوتا، وہ فقط موٹیویٹ کرتا ہے، وہ فقط دعوت دیتا ہے اور انسان اسے قبول کرتا ہے۔ پھر اس پر ایک اعتراض یہ تھا، یہ تھا کہ بھائی جو مخلصین ہیں، اصحاب اخلاص ہیں، تو ان پر تو شیطان کا وار کارگر نہیں ہوتا، تو پھر کچھ ظاہر کے کوشچنز اس پر پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ تھا آدم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، ان کے حوالے سے تو ہم نے اس کا جواب دیا۔ پھر دوسرا اعتراض اس پر یہ تھا کہ جنگ احد میں نبی علیہ السلام کے بعض اصحاب کو بھی
جو لغزش میں مبتلا کیے گئے، تو ناظرین ان کے متعلق بھی قرآن کریم کی ہم نے آیت پیش کی کہ ذکر باقاعدہ موجود ہے۔ تو یاد رکھنا کہ دشمن سے شکست کھا جانا یہ معصیت نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے، لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے سنا کہ نبی علیہ السلام شہید کر دیے گئے، یعنی آپ کو شہید کر دیا گیا، تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ ناظرین ان پر ایک گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ تو جب انہوں نے یہ سنا کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو وہ مدینہ کی حفاظت کے لیے شہر میں چلے گئے تاکہ دشمن اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ شہر میں گھس جائے، مدینہ منورہ میں گھس جائے، ایسا نہ ہو۔ ایک قول یہ کہ جب نبی علیہ السلام ان کو پکار رہے تھے تو انہوں نے خوف و ہراس کے غلبے کی وجہ سے آپ کی پکار کو نہیں سنا۔ ناظرین یہاں دیکھیں نا آپ کہ بعض اوقات بندہ جب کسی معاملے میں کسی خوف و ہراس کا شکار ہو جائے، کسی تکلیف کا شکار ہو جائے، تو بعض اوقات آپ آواز دیں تو اسے نہیں پتہ ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام ان کو پکار رہے تھے تو خوف و ہراس کے غلبے کی وجہ سے انہوں نے آپ علیہ السلام کی پکار کو نہیں سنا۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دشمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی، کیونکہ وہ 700 تھے، 700، اور دشمن جو ہے وہ 3000 تھے، یعنی 3000۔ ان حالات میں شکست کھا جانا بعید نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر جانا یہ ایک ایسی خطا ہے جو جائز نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ نبی علیہ السلام بھی احد پہاڑ کی کسی جانب نکل گئے۔ بہرحال ان پر شیطان کا جبر نہ تھا، اس نے ان کے دلوں میں مختلف وسوسے ڈالے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے اچانک پلٹ کر آنے اور اس کے زبردست دباؤ کی وجہ سے ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بے سوچے سمجھے بھاگ پڑے۔ تو بہرحال یہ جس طرح بھی ہوا، اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر انہوں نے نہیں کیا تھا، اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا۔ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ایک سفر میں شیطان نے نبی علیہ السلام کے اصحاب کو سلا دیا اور ان سے صبح کی نماز قضا ہو گئی۔ موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے۔ زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک رات مکے کے راستے میں رات کے اخیر حصے میں ایک جگہ پہنچے۔ آپ نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کو نماز کے وقت بیدار کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ گئی اور باقی مسلمان بھی سو گئے، حتیٰ کہ جس وقت وہ بیدار ہوئے تو سورج ان کے اوپر طلوع ہو چکا تھا۔ سب گھبرا اٹھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ وہاں سے کوچ کریں حتیٰ کہ اس وادی سے نکل جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وادی میں شیطان ہے۔ مسلمان وہاں سے روانہ ہوئے حتیٰ کہ اس وادی سے نکل گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے یا اقامت دینے کا حکم دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نماز پڑھائی۔ پھر ان کی طرف آپ نے رخ انور موڑا، آپ نے ان کے خوف اور گھبراہٹ کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو قبض کر لیا تھا، اگر اللہ چاہتا تو اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں ہماری روحوں کو لوٹا دیتا۔ بس تم سے جب کسی شخص کی نماز کے وقت آنکھ نہ کھلے یا وہ نماز پڑھنا بھول جائے پھر گھبرا کر اٹھے تو نماز کو اس طرح پڑھ لے جس طرح نماز کو اپنے وقت میں پڑھتا ہے، نہیں قضا نماز پڑھ لے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آپ نے توجہ فرمایا کہ جس وقت بلال کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے شیطان ان کے پاس گیا، ان کو لٹا دیا، پھر ان کو مسلسل اس طرح تھپکیاں دیتا رہا جس طرح بچے کو تھپکیاں دی جاتی ہیں حتیٰ کہ بلال سو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا جس طرح آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا تھا۔ بس سیدنا صدیق اکبر نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس اعتراض کی جو تقریر ہوئی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے تو یہ اعتراف کیا ہے کہ اصحاب اخلاص پر شیطان کا کوئی تسلط اور غلبہ نہیں ہوتا۔ اس تسلط اور غلبے سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد یہ کہ وہ ان سے زبردستی اور جبر کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کرا سکے گا تو اس میں اصحاب اخلاص کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ وہ کسی انسان سے بھی جبراً کوئی گناہ نہیں کرا سکتا۔ اور اگر اس سے یہ مراد ہے کہ وہ اس کے وسوسے کو قبول نہیں کریں گے تو ان مثالوں میں ناظرین پھر ہم نے یعنی جو مفسرین نے یہ مثالیں دی ہیں اس کا جواب یہ ہے، اس آیت سے مراد یہ کہ اصحاب اخلاص کے دلوں میں اللہ کی خشیت اور اس کے خوف کا اس قدر غلبہ ہے کہ وہ اس کے بہکانے سے قصد اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی، قصد اور ارادے سے اللہ رب العالمین کیا اس طرح انہوں نے نہیں کیا بلکہ ایک اجتہادی خطا ہو گئی۔
جنگ احد میں جو صحابہ رسول رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو معاملہ ہوا تو ان کا قصد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی نہ تھا، خوف و ہراس کے غلبے کی وجہ سے ان کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی کہ میدان سے اس طرح جانا نہیں چاہیے تھا، اور اگر بالفرض یہ معصیت ہو بھی تو اصحاب اخلاص سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں جو معصوم ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ معاملہ ہو تو انہوں نے فوراً توبہ کی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس نے توبہ قبول فرما لی، اور ان پر کوئی جو ہے معاملہ نہیں ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا۔ اور تیسری مثال نیند کی ہے، اور نیند کی وجہ سے نماز کا قضا کرنا خدا نخواستہ کا جو ہے گناہ نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا۔ ہاں کوئی بعض جس نے ایک اپنی روٹین بنا لی ہے کہ نماز کے وقت سو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا، وہ گناہ گار ہوگا۔ اس کی روٹین تھی نماز پڑھنا لیکن اچانک سو گیا، نہیں پتہ لگا یا بھول گیا تو اس کے لیے پھر معاف ہے اور اسے قضا کرنی چاہیے، تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ سورہ حجر کی آیت نمبر 43 کی بھی تفسیر عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو اور جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے افزازین بات جی میری بہن سب کو ترجمہ سنائیے گا۔ جی اچھا، مجھے انہوں نے کہا تھا سیکنڈ کال ہے، میں ویٹ کر رہی تھی۔ جی جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ چھوئے گی انہیں وہاں کوئی تکلیف اور نہ وہ وہاں سے نکالے ہی جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح وال سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، وما ہم منہا بمخرجین، وما ہم منہا بمخرجین۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، جب آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں نا تو یہ بار بار مجھے کنٹرول روم سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے کہیں کہ ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر دیا کریں، میوٹ کر دیا کریں، کیونکہ وہ آواز آتی ہے تو پھر ڈبلنگ ہوتی ہے، ہمیں صحیح طور پر آپ کی آواز آ نہیں سکتی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی جی سے۔ سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب میرے ہسبینڈ کے لیے دعا فرما اللہ دیجیے گا۔ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو اس وقت اسکرین کے سامنے ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا کہ ان کے شوہر کے لیے کافی عرصے سے بیمار ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ السلام علیکم۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے۔ بند کر دیا آپ نے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی کہاں سے؟ لالا موسیٰ سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یمسہم فیہا نصب نصابوں نہیں، نصب ما ہم منہا بمخرجین۔ وما ہم، واو کو ذرا وضاحت سے پڑھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ
اعلیٰ ہفتے اتوار کے سپے 4 بجے سے دیکھتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@RYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله لا إله